آئیے حضرات، میں حرف التماس پیش کرتا ہوں خطیب اہل بیت ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا مہدی حسن بھائی صاحب کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ صلوات ہے نا بلند آواز سے؟ گرامی قدر حاضرین، واجب الاحترام مومنین، حجت الاسلام مولانا حیدر عباس صاحب، جو مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اور مجھ سے بڑے بھی ہیں، سن و سال کے اعتبار سے مجھ سے چھوٹے ہیں اور علم و فضل کے اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں۔ چنانچہ علم و فضل والی جو بڑائی ہے، اسی کے پیش نظر اس وقت ان کے حکم کی تعمیل میں اپنی یہاں حاضری کو شرف بھی سمجھتا ہوں، سعادت بھی، عبادت بھی۔ کہکشاں کا تعلق آسمان کی نسبت سے ہے، مگر برادر عزیز حجت الاسلام حیدر عباس صاحب نے اتنے ڈھیر سارے علماء کو اور واجب الاحترام علماء کو یہاں جمع کر کے اس فرش کو بھی ایک کہکشاں بنا دیا ہے، اور اس فرش کو بھی نہایت ہی معراج قامتی بخشی ہے۔ میری دعا ہے کہ اہل بیت کا خالق بحق اہل بیت علیہم السلام اس مسجد کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ خطیب منبر سلونی نہج البلاغہ کے خالق مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الجلوس فی الجامع خیر لی فی الجنہ لأن الجلوس فی الجنہ رضا نفسی والجلوس فی الجامع رضا ربی۔ آقا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے نزدیک مسجد میں بیٹھنا، مسجد جامع میں رہنا جنت میں رہنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ جنت میں رہوں تو میرے نفس کی رضا شامل ہوتی ہے، مسجد میں رہوں تو میرے خدا کی رضا شامل ہوتی ہے۔ تو آپ جتنی دیر یہاں موجود ہیں مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، اور بڑی واقعی میں خوبصورت مسجد ہے، اور محراب بھی اچھی خاصی گہرائی بھی ہے۔ یہ اینٹیں ویٹیں کم پڑ گئی تھی کیا؟ یہ اتنی جگہ چھوٹ گئی؟ یہ ہوا کیا بھائی؟ انتظامیہ کہے گی صاحب یہ ہونا ہی ہے، یہ محراب ہے، یہ مسجد میں محراب ہے۔ بھیا محراب تو اس میں ظرف ہے، جنگ کرنے کی جگہ، لڑنے کی جگہ کو محراب کہتے ہیں۔ یہاں تو ہم آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اسلام میں حرب کا کوئی تصور نہیں ہے، ہاں ڈیفنس اور دفاع کا تصور ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو 6666 آیتوں میں کہیں خطاب کر کے یہ نہیں کہا کہ حاربو، تم لڑو، نہیں، جہاد کرو، دفاع کرو۔ جتنی بھی اسلامی جنگیں ہیں وہ دفاعی ہیں، جنگ نہیں ہے، حرب نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں محترم؟ اور یوں بھی انٹرنیشنل سطح پر آپ غور کریں تو 200 سے زیادہ
کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، مگر حد یہ ہے کہ اسرائیل اور برازیل وغیرہ تک میں وزارت دفاع تو ہے، وزارت جنگ نہیں ہے، یعنی ڈیفنس منسٹری ہے، وار منسٹری نہیں ہے، یعنی انسان کی جبلت اور فطرت میں بھی جنگ کا تصور نہیں ہے. جنگ کریں تو یہ حماقت ہے، حیوانگی ہے، ورنہ اصولی اور قانونی طور پر نہ اسلام میں تصور جنگ ہے، نہ انسانی نقطۂ نظر سے جنگ کا تصور ہے، بے شک دفاع کا تصور ہے. تو یہ محراب کیوں بنی ہے؟ محراب مانے لڑنے کی جگہ. اصل میں جو سجدے کا دشمن ہے، ازلی دشمن ابلیس، اللہ نے حکم دیا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میرے فرشتوں جب میں اس پیکر آدم کو سنوار لوں، سجا لوں اور اپنی روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو سب نے سجدہ کیا تھا نا، الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. سورہ صاد 38واں سورہ آیت نمبر 75 میں اللہ نے اس سجدہ نہ کرنے کی نوٹس لیتے ہوئے ابلیس سے سوال کیا، قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. آیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائی؟ استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کیا تو علی والوں میں سے ہو گیا؟ کہ نہیں پروردگار ایسی کوئی بات نہیں تھی. انا خیر منہ، میں اس آدم سے افضل ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو دشمن سجدہ ہے ابلیس. اللہ چاہتا ہے میرے گھر آؤ، میں نے اپنے گھر میں محراب بنانے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ تم سجدہ کر کے دشمن سجدہ ابلیس سے جنگ کرو. تو یہ محراب کا فلسفہ ہے اللہ کے گھر میں. اور ظاہر ہے کہ نماز کا وقت 7:10 پہ ہوگا، تو 7 بجے کہاں؟ ہاں 7 بجا. ہاں تو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں بھائی، تو میں دیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ کسی کو طول تقریر کی وجہ سے سماعت کے محاذ پر کبھی نبردازمہ نہیں ہونا پڑے گا. میں 7:10 کے اندر ختم کر دوں گا بیان کو. تو بزرگان محترم آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. سورہ مومن ہے قرآن مجید کا سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر غالباً 16 ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے ہم آج قیامت کے دن بندے نے جو کچھ کسب کیا ہے ہم اس کی جزا دیں گے. دیکھیے جیون فیملی جس کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں ہے، مگر دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. مگر ایک بات آپ دیکھیں نا کہ دعا تو یہ ہے کہ باحیات رہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ہر ایک کو موت آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جیون فیملی کو بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، ہے نا؟ تو موت سے ہمکنار اور 2-4 تو سب کو ہونا ہے. تو اس مسجد کی تعمیر کرنے والی جو بھی فیملی ہے، جو بھی افراد ہیں، سب کو موت سے ہمکنار ہونا ہے. اور پھر قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، بھیا سلوات سب نے پڑھی یا حادثاتی طور پر کوئی چھوڑ گیا ہے؟ ایک بار تو اور سب مل گئے. ارشاد فرمایا صادق آل محمد نے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب مومن مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے. الا بثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر بندہ انجام دے کے اس دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کرے تو پھر اس کے اعمال کا سلسلہ مسلسل رہے گا. الصدق الاول الصدقۃ الجاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے. جیسے یہ مسجد کی تعمیر ہے، امام باڑے کی تعمیر ہے، کسی نے کوئی ایسا سلسلہ بنا دیا
کہ لوگ پیاسے سیراب ہو رہے ہیں، تو جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے تعمیر کرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا، جب تک لوگ مجلس کرتے رہیں گے تب تک بانی حسینیہ کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ تو انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، زندگی میں بھی نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ چلیں سبحان اللہ کم ہی صحیح، مگر آپ افہام و تفہیم کے مراحل سے گزار لیں تو اس سے بڑی سبحان اللہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو دوسری چیز ارشاد ہوا امام صادق علیہ السلام کا، وقت کم ہے، دھیمی آواز میں بھی صلوات پڑھیں گے تو کام چلے گا۔ علم ینتفع بہ، دوسری چیز ایسا علم کوئی فراہم کر کے جائے، کوئی کتاب چھپوا دے، قرآن چھپوا دے، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد، یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے۔ ماں باپ نے اولاد کو اتنی اچھی تربیت دی کہ اب جو بھی نیکیاں اولاد بجا لائے اس کا جو عمل ہوگا اس کو تو ثواب ملے گا، مرحوم ماں باپ کے بھی نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے عزیزی برادر حیدر عباس صاحب نے نماز کے بعد مجلس کا اہتمام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی خطیب گرامی خطاب کریں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اگر مجلس مکتب حسین ہے تو مسجد مقصد حسین ہے نا؟ تو یہ دونوں تلازم ضروری ہے، مکتب کا بھی مقصد کا بھی۔ لیکن یہ ایک مسجد کا تصور تو بہت اچھا تھا، اس سے زیادہ تصور مجلس کا بھی کہ نماز بعد ہو جائے۔ یہ ذہن میں کیوں بات آئی؟ میں ایک بند پڑھنا چاہ رہا تھا اور چاہتا ہوں کہ پڑھ ہی دوں کہ وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا، وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا۔ اچھا، روز اول کا جو وعدہ تھا نا وہ میدان مینا میں 10 ذی الحجہ کو رینیول ہوا تھا، جس کا تذکرہ سورہ صافات میں ہے، یعنی قرآن مجید کا جو 37واں سورہ ہے اس کی مشہور آیات میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہ تجدید ہوئی روز ازل کے وعدے کی میدان مینا میں، روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا۔ میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ۔ حسین 10 محرم سن 61 ہجری مطابق 12 اکتوبر سن 680 عیسوی بابل اور نینوا کے درمیان کربلا نامی جنگل میں 62 سیلسیس ڈگری ٹمپریچر کے درمیان اللہ سے کہہ رہے ہیں میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی، تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی، میری مسجد میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو مسجدوں کو نمازی نہ فراہم ہوں، اس لیے کہ یہ مجلسیں تعمیر کردار میں معاون ہوتی ہیں۔ 7:10 ہو گئے اور اب ہمارا بیان ختم ہو رہا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ تعمیر مسجد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید دہ العرس کی بھی مبارکباد ہے، 25 ذی القعدہ کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یہ کسک ہے کہ بیان کا وقت نہیں مل سکا جو تشریحات اور کرتا، لیکن بس گفتگو ختم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔